السلام علیکم، اوورسیز وائس ٹی وی سے میں ہوں شاہ رخ سہیل۔ خوب سرزنش ہوئی، خوب ڈانٹ پڑی علی امین گنڈا پور کو، بیرسٹر گوہر کو، اور کچھ اعظم سواتی کو بھی۔ اعظم سواتی کے ساتھ تو خیر ہم بزدلی والی بات تو اس سے منسوب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اعظم سواتی کے ساتھ ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کے بعد وہ خود تو کیا کوئی اور بندہ بھی ان کی جگہ پہ ہوتا تو وہ اسی طرح موت اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا۔ علی امین گنڈا پور دلیر کھیلنے والا آدمی ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ بیرسٹر گوہر اور حامد خان، یہ دو لوگ ہومیوپیتھک ہیں، ان کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ حامد خان چونکہ ان کے پاس بہت بڑا وکلا کا گروپ ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ حامد خان اگر ایک دن کال دے دیں اپنے گروپ کو جو کہ ہزاروں میں ہے، اور وہ تمام لوگ اگر ڈی چوک اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائیں تو کایا پلٹ سکتی ہے، لیکن حامد خان ایسا کریں گے نہیں یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے اس پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اپنی وکالت بھی بچانی ہے انہوں نے، اور دوسری جانب پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ رہنا ہے۔ گوہر کی جہاں تک بات ہے، بیرسٹر گوہر کی، تو ان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں دلیری والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اگریسو صرف کپتان کھیلتا ہے، اور کپتان جیسے کو تین چار اگر اور ہوتے تو آج پاکستان کی کیا یہ حالت ہوتی؟ پاکستان تو کہیں کا کہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ فی الحال تو صرف ایک ہی بندہ ہے جو اگریسو کھیلتا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ مخلص ہے سیاسی قیادت میں سے، تو وہ عمران خان ہے، اور اس سے جو بن پائے گا وہ کرے گا۔ اس نے بھی موت اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، وہ بار بار کہتا ہے مار دو، ڈیل نہیں کروں گا، مار دو، یہ بات نہیں مانوں گا۔ اب تو سننے میں آیا ہے کہ بس ایک ہی بات منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کی آپ معافی مانگ لیں تو آپ اقتدار میں آ جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کیوں مانگوں معافی؟ میں کیوں مانگوں؟ جنہوں نے کیا ہے وہ معافی مانگیں۔ اور 9 مئی کا واقعہ میں آج پھر دہرا دیتا ہوں اسی بات کے لیے کہ مبینہ طور پر اس میں رانا ثناء اللہ، عطار ترتڑ، مریم نوٹنکی، شباز شریف، محسن نقوی، خواجہ آصف، یہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ انہی کے وہ گلو بٹ تھے جو گاڑیاں توڑ رہے تھے، انہی کے گلو بٹ تھے جو بلوا کر رہے تھے، اور یہ تو نصر لیگ کا تو بہت پرانا وتیرہ ہے۔ آپ کو یاد نہیں سپریم کورٹ پر حملہ انہوں نے ہی تو کیا تھا؟ آج یہ سپریم کورٹ کے مامے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا باپ تسلیم کر رہے ہیں سیاسی سطح پہ۔ تو اب کپتان کے مطابق اگریسو ہی کھیلنا پڑے گا تو نتائج آئیں گے، ورنہ تو ٹھیک ہے آپ بھی لٹکتے رہیے، کپتان بھی جیل میں لٹکتا رہے گا۔ کپتان کو اپنے جیل سے آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو صرف یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس سے کسی طریقے سے بچ جائے، کسی طریقے سے آنے والی نسلوں کا مستقبل بچا لیا جائے۔ وہ تو بس اس بات پہ تل ملا رہا ہے، اپنی تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ 72-73 سال کا آدمی ہے، کتنا اور جی لے گا؟ 10 سال بھی لگا لیں، 15 سال بھی لگا لیں، تو جو اس وقت اس کی انرجی ہے آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ تو وہ انرجی بھی ختم ہوگی، تو کیا کر لے گا پھر وہ؟ یہی وقت ہے۔ راول پنڈی میں آپ نے جو کارنامہ دکھایا ہے، اس کارنامے کو اب بار بار اور جگہ جگہ دہرائے جانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم بچ پائیں گے، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اب 2 تاریخ کو ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، میاں والی اپنا بھرپور حق ادا کیجیے۔ پنجاب کے لوگوں، اب گیم ہی تم پہ رہ گئی ہے۔ اب آپ یقین جانیے، پختونخوا نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا بھائی، آپ کے سامنے ہے۔ پختون بار بار پلٹ کے آتے ہیں، اپنا حق ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اگر واپس گیا تو مصلحت کے تحت گیا، کیونکہ اس کو اطلاع مل گئی تھی کہ گلو بٹوں کو بیچ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ آپ نے دیکھا وہ ناصر لیگ کا ایک ایم این اے بھی گن پکڑ کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ قبضہ مافیا کی جماعت ہے ناصر لیگ، اس میں سمگلر ہیں، ڈرگ ڈیلر ہیں۔ وہ ایفیڈرین کیس میں حنیف عباسی یاد ہوگا آپ کو، عمر قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن مافیا ہے نا، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ نواز شریف تاحیات نااہل ہوئے تھے یا 10 سال کے لیے ہوئے تھے، ہو گیا نا ختم سارا کچھ، ایئرپورٹ پہ ہی سب کچھ ختم ہوا۔ یہ ہوتی ہے مافیا کی طاقت، اور مافیا کی طاقت کو بس ایک ہی چیز توڑ سکتی ہے، اور وہ ہے عوام۔
اب گیم پنجاب کے عوام کے ہاتھ میں ہے. اب پنڈی والوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, خیبر پختونخوا والوں نے آ کے ساتھ دے کے اپنا حق ادا کر دیا. تو اب باری پنجاب کی ہے. اگر پنجاب اپنا حق ادا کر دے تو ہم چند دنوں میں اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں کیا تو بہت دور تک اندھیرے ہی اندھیرے, کیونکہ کسی طرف سے معافی نہیں مل رہی. آپ دیکھیے کہ صحافیوں کا ایک پورا جتھا تیار کر دیا گیا ہے, اور یہ سارے کے سارے پیڈ ٹٹو, یہ دلال صحافت اس وقت باقاعدہ مافیا کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہوئی ہے. چند ایک مجاہد ہیں جو کپتان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ورنہ میں تو اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا, وہ مشتاق منہاس, وہ طوطے کی ناک والا, کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا نصرت جاوید کے ساتھ پروگرام کیا کرتا تھا, اور پھر ناصر لیگ نے اس کو بھی صحافت سے بھی بیڑا کر دیا, اس کو سیاست میں ڈال دیا کہ جاؤ آزاد کشمیر کا الیکشن لڑو جا کے, ہم تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے آزاد کشمیر کا. وہ سیٹ ہی نہیں جیت سکا اپنے حلقے کی, لہٰذا سیاست بھی گئی اور صحافت بھی گئی. اور اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو کے وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو سوچنا چاہیے, بلکہ انہوں نے سوچ لیا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی والے کلیئر ہو گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. عمران خان کے لیے بہت سی شکایات جا چکی ہیں, انہوں نے سب کچھ سامنے لا کے رکھ دیا ہے. عمران خان کے کردار کے حوالے سے, عمران خان کے خلاف لکھی گئی کتابوں کے حوالے سے اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کتابیں لکھوائیں کس نے. اس طرح کی بات نہیں کریں گے کیونکہ منافق ہے. یعنی وہ بھی وہاں پہنچ گیا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کی اس فہرست سے باہر نکالا جائے. لعنت ہے ایسی صحافت پر, اور لعنت ہے ایسی سوچ پر کہ اپنے ملک کے ایک آدمی کو اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہو اور ہم اپنے ہی لوگ اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. مشتاق منہاس صاحب, لعنت وصول کیجیے آپ بھی وہ ہیپی ڈونر ڈے کی طرح سے. اور دوسرا وہ نجم ولی خان جس کے منہ میں خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کی ایک نوکری ٹھونس دی. اب وہ اس نوکری کو چبا رہا ہے, ابھی تک اپنا نمک حلال کر رہا ہے. امیر عباس صاحب بڑے کریڈیبل صحافی ہیں, دبنگ بولتے ہیں. ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا یہ بے شرم آدمی نجم ولی خان جس کا نام ہے, کھسیانی بلیوں کی طرح ہنس رہا تھا. امیر عباس صاحب نے احساس بھی دلایا کہ یار 22 لاکھ کیس ہیں جو ضلعی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں, اور صرف 52,000 کیس ہیں جو سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایڈ ہاک ججز کی ضرورت سپریم کورٹ میں نہیں ہے, ایڈ ہاک ججز کی ضرورت ضلعی سطح پہ ہے جہاں 22 لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں. اور آپ ایڈ ہاک جج کیا ہوتا ہے؟ بھاڑے کا ٹٹو کہ جس کے منہ میں آپ بڑی تنخواہ ٹھونس دیں اور اس سے اپنی مرضی کا فیصلہ نکلوا لیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ بدنیت انسان نے یہ جو بینچ بنایا اس میں بھی ایک ایڈ ہاک جج کو ٹوک دیا, بھاڑے کے ٹٹو کو ٹوک دیا, اس میں بٹھا دیا. منیب اختر صاحب نہیں شامل ہو سکے, نہیں آئے, وہ نہیں بینچ میں بیٹھے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم منانے کی کوشش کریں گے ورنہ پھر ہم نیا بینچ تشکیل دے دیں گے. 63A پر یہ قاضی فائز عیسیٰ اتنا بدنیت آدمی ہے کہ 63A پر, یعنی کل تک جس کے لیے خود بات کرتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, آج کہتا ہے ہونا چاہیے. یعنی کہ کوئی بھی شخص ووٹ ڈال سکے چاہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے. یعنی یہ کھوتے گھوڑے بیچنے کی دوبارہ سے منڈی لگے اور سیاسی طوائفیں بکنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ ان سیاسی طوائفوں کی یہ جو خریداری ہوگی یا خرید و فروخت ہوگی اس کا دلال بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور لعنت ہے ان تمام صحافیوں پر جو بدن فروش عورت سے زیادہ قلم فروش ہیں. یہ سعادت حسن منٹو نے کہا تھا, اور اس میں یہ باقی کے لوگ بھی شامل ہیں. نجم ولی خان عجیب طرح کی شرمندگی والی ہنسی ہنس رہے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا جواب دوں. اور ایک جگہ پر ایک پروگرام میں پھر وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے پھنس گئے اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ پوائنٹ سکورنگ کر, جب جواب نہیں آتا تو اس کا آخری حد یہ ہے کہ جی آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. یہ وہ صحافت ہے. اور اب آخر میں چلتے چلتے اب وہ انصار عباسی, یار کیسے کیسے لوگ ہیں یار. یہ انصار عباسی کہتے ہیں کہ مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ہونی چاہیے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, کتنا بڑا جملہ ہے. قبولیت صرف میرے پروردگار کے گھر میں ہوتی ہے, زمین پہ کس کی قبولیت ہوتی ہے؟ زمین پہ صرف مقبولیت ہوتی ہے. قبولیت کہاں ہوتی ہے انصار عباسی؟ اپنی سفید داڑھی سفید بالوں کی شرم کر لو کچھ. اس عمر میں حرام کھانے کا اتنا شوق پڑ گیا تمہیں؟ قبولیت صرف پروردگار کے ہاں ہوتی ہے.
نیچے کون سا ایسا بدبخت بیٹھا ہے جو قبول کرے گا کسی بات کو؟ کہاں قبولیت ہوتی ہے مجھے بتاؤ؟ اتنے تکبرانہ جملے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے خدا کو؟ چاپلوسی کرو، کھاؤ حلوہ جتنا کھا سکتے ہو، لیکن اتنا جس سے تمہیں بدہضمی نہ ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ